سبحانک اللہم سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں یہ ٹاپک لایا ہوں کہ افطاری اور سحری کا وقت ہم ڈسکس کریں گے جو قرآن کے میں جو دیا ہوا ہے، اور پھر ہماری جو ٹریڈیشن چلی آ رہی ہیں، حدیثیں چلی آ رہی ہیں، بخاری نے جو کوٹ کیا ہوا ہے وہ سب جھوٹ آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ جب حق آتا ہے، قرآن آتا ہے تو سب جھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور شیطان کا بھائی ایک ہی ہمارا چال ہے، وہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹائے گا۔ جیسے ہمارے بابا آدم کو اس نے اللہ کے راستے سے ہٹایا، جیسے اللہ کی ہدایت موجود تھی کہ درخت مت کھانا اور یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور یہی شیطان آ کے کہتا ہے کہ یہی درخت کھا لو اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور جب کھایا تو سب کچھ بہت اللہ تعالیٰ کی سزا کا مرتکب ہو گیا تھا، اور اللہ نے پھر ان کو جنت سے نکال دیا اور معاف بھی کر دیا۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، ان کو سکھایا کہ کیا ہے توبہ کا طریقہ، اور ہر انسان سے اب بھی خطائیں ہوتی ہیں، لیکن جب حق کا پتہ چل جائے پھر جھوٹ پہ اڑے رہنا یہ پھر آپ کی خطا ہے، اور اللہ کے کلام کو پس پش ڈال دینا یہ سب سے بڑی ہماری خطا ہے۔ نہیں سمجھ، کیونکہ ہم باپ دادے کے دین پہ چل پڑتے ہیں، جبکہ ہر انسان نے کوشش کرنی ہے، اور رسول ہمارے لیے قرآن لے کر آیا اور کچھ نہیں لائے، وہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے اس کا، وہی قرآن ہے۔ یہ رحمت للعالمین نے اللہ نے ان قرآن کی وجہ سے جب ان کو بتایا، اللہ نے ان کو بنایا ہے، اور تا قیامت یہ قرآن رہے گا، کوئی نیا میسیج نہیں آئے گا۔ لیکن قرآن تو صرف اب ہم قاری بننے کے لیے اور اچھی آوازیں نکالنے کے لیے رہ گیا ہے، میسیج تو بالکل بند ہو چکا ہے۔ ہم تو وہی باپ دادے کے دین پہ چل رہے ہیں، وہی شرک، وہی جھوٹ پہ چل رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بد سے بدتر حالت ہو رہی ہے، کیونکہ جب آپ کو حق کا پتہ ہی نہیں ہے تو حق پہ کیا چڑھیں گے؟ تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان، شارٹ ٹاپک رکھوں گا، زیادہ لمبا نہیں کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ ہے 187، بیچ میں شروع کر رہا ہوں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے دھاری سفید کالی دھاری سے، من الفجر، فجر کے۔ ایک ڈسٹنکٹ ٹائم ہے کہ جو ہی فرسٹ لائٹ آتی ہے، رات ختم، فجر شروع، وہ ایک سیکنڈوں میں کیلکولیٹ کرتے۔ کون؟ نہ بخاری نے کیلکولیٹ کر کے دیا، نہ ہمیں مولوی صاحبان نے دیا، نہ ہمیں پولیٹیشنز نے دیا، نہ ہمیں فزیشینز نے دیا، ڈاکٹروں نے دیا، نہ سائنس، نہ یہ ایک خاص سائنس ہے، ایسٹرونومی، دی لا آف سٹارز، اور یہ کوئی نیا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ بہت ون آف دی پرانا ترین سبجیکٹ میں سے یہ سائنس آتی ہے۔ کیونکہ اسی طرح اللہ، میں ایک آیات سناؤں گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام ہے، آیت نمبر 75۔ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں نے اس طرح دکھائی ابراہیم کو بادشاہت اور آسمان اور زمین کی، لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اسٹرونومی کے ساتھ ساتھ بادشاہت آسمان اور زمین کی، وہ صرف سائنس نہیں ہے، وہ کمپلیٹ کنٹرول آف اللہ ہے، اور یہی علم ہمیں سکھاتی، یہی چیز قرآن آپ کو سکھاتی کہ کمپلیٹ کنٹرول رب کا ہے۔ اور اصل چیز ہم اپنے رب کی سنت کو جانتے ہیں کہ رب کیسے دنیا کنٹرول کر رہا ہے، ہم کیسے رب کے راستے پہ چل رہے ہیں کہ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں، کیونکہ ہمارا دشمن صرف ایک ہے، شیطان، چاہے وہ کسی کی شکل میں بھی آئے، لیکن شیطان ہے، اور اس کو صرف آپ حق سے پہچانیں گے، کیونکہ اللہ ہی آپ کو بتائے گا حق، کہ یہ راستہ ہے، حق کے علاوہ باقی سب جھوٹ ہے۔ چاہے وہ کتنی قسمیں کھائیں، کتنی کہ میں نے فلاں سے سنی، فلاں سے نہیں، جھوٹ میں مت رہنا۔ ہمیشہ قرآن پڑھیں گے تو سچ میں آئیں گے، ورنہ اسی طرح جھوٹ میں رہ جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، موت کی گھڑی آ جائے گی، پھر فرعون کی طرح آپ بھی چلا اٹھیں گے، دیٹس ٹو لیٹ۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو تو پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب کر دے، یہ کبھی دعا نہ کرنا، بولو کہ اللہ ہمیں آج نصیب کر دے، ابھی، کہ ہم ایک اللہ، تو اکیلا ہے، لا الہ الا اللہ، بس
اور اس پہ ڈٹ جائیں. کیا موت کے وقت تو فرعون نے بھی کہا تھا تو قبول ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی. لیکن وہ الگ ٹاپک ہے. تو یہ ہو گیا اور اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے جنرلی. لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ فلاں اذان چل رہی ہے. اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، روزہ کھولنے یا بند ہونے کے لیے اذان نہیں. وہ ایک وقت ہے. اور یہ نہ کہیں کہ گھڑیاں نہیں تھی. یہ وقت ہر انسان کو اس زمانے میں بھی، جس زمانے سے روزے انسانیت آئی ہے، ہر قوموں کو روزے ہیں اور ان کو یہ وقت جو ہے پتہ تھا کیسے. آج گھڑیاں آ گئی، کل کوئی اور چیز آ جائے گی جس سے آپ ٹائم معلوم کریں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگ نہیں جانتے تھے. جب اللہ ایک حکم دیتا ہے، جب اللہ ایک حکم کرتا ہے، کہتا ہے کہ الیوم ننجیک ببدنک، آج ہم تیری بدن کو نجات دیں گے. تو کیا مطلب؟ فرعون کے بدن کو نجات دیں گے اور کوئی بدن نجات نہیں ملے گا. چاہے ایک آدمی کو دے علم، کسی کو بھی علم ملے گا، لیکن اس علم سے صرف فرعون کا جسم تا قیامت بچے گا. تو یہ اللہ کا حکم بجا لایا جاتا ہے. ثم اتم، پھر آگے کہتے ہیں تو یہ تو فجر کا وقت ہو گیا، بس جو ٹائم ہے مقرر ہے اسی پہ چلیں. ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر اپنا روزہ رات تک پورا کرو. رات کا ہے، مغرب نہیں ہے. پلیز یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ یہ مغرب ہے، مغرب نہیں ہے، رات ہے. سورج غروب ہونے کا ذکر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا فاصبر علی ما یقولون، ڈٹے رہو جو یہ کہتے ہیں. وسبح بحمد ربک قبل الطلوع الشمس وقبل الغروب، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اللہ کا ذکر کرتے رہو. آپ لوگوں کو تو رمضان میں پتہ ہی نہیں ہوتا، بس افطاری کے چکر میں جو اذان ہوتی ہے 10 ٹائم ہوتا ہے فوراً ہی آرام سے ذکر. رات کا انتظار کرو. رات کی ڈیفینیشن میں بتاؤں گا نہیں، لیکن ایک آیات ضرور سنائیں گا تاکہ آپ کو متعین ہو جائے کہ مغرب اور رات میں فرق ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس طرح وہی آیات ہے کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو بادشاہت اور زمین کی، آسمان اور، تاکہ وہ یقین والے مجھ سے ہو جائے. اور وہ کیسے سکھاتے ہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں فلما جنا علیہ اللیل، جب اس پر چھا گئی رات، جب ڈھانپ لیا اس کو رات میں، رآ کوکبا، تو اس نے ایک تارا دیکھا. اس کا مطلب رات تو ہونے دو. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ تاروں کو گننا شروع کریں تاروں، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ مغرب اور رات میں فرق ہے. مغرب میں تو بہت روشنی ہوتی ہے. کبھی آپ کہتے ہیں یار ابھی تو مغرب سن سیٹ ہو گیا، ابھی تو بہت روشنی ہے. اسی طرح فجر کم، لیلۃ القدر کی بات آخری آیت میں، حتی مطلع الفجر، فجر کی طلوع یعنی سحری کے ختم ہونے تک سلامتی رہتی ہے، وہ رات ہے. پھر فجر طلوع ہوتا ہے 1.5 گھنٹہ، کہیں ڈپینڈنگ آن کون سی جگہ پر ہیں 1.5 گھنٹے تک جا کے سورج نکلتا ہے. اسی طرح سورج غروب ہوتا ہے، اس کے بعد کافی دیر تک روشنی رہتی ہے. اسی طرح سورج نکلنے سے پہلے 1.5 گھنٹے تک تو روشنی کم از کم رہتی ہے. تو یہ رات تو نہیں ہے، یہ فجر ہے، وہ مغرب ہے. رات تک روزہ رکھیں. اب آپ کی مرضی ہے. اور آگے اگلا فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد. ایک اور ریسٹرکشن ہے کہ تم مباشرت اپنی ہم بستر بیوی سے نہیں کرو گے جب تم اعتکاف کرو مسجد میں. آگے فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تقربوها، ان حدود کے قریب مت جاؤ. سحری، افطاری، یہ سب اللہ کے حدود، ٹائم بتا دیا آپ کو. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اللہ اپنی آیاتیں اس طرح کھلم کھلی بیان کرتا ہے. لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی والے بن جائیں. بس آخر میں اس آیات سے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم کروں گا. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور میں نے تم لوگوں کی طرف کھلم کھلا نور نازل کیا. فاما الذین آمنوا باللہ، پس وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، واعتصموا بہ، اور جو بھی اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، فسیدخلہم فی رحمت منہ وفضل، ضرور داخل کرتا ہے ان کو اپنی رحمت میں اور فضل میں. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اس کو راستہ دکھاتا ہے اپنی طرف سیدھا.
اللہ کو مضبوطی سے پکڑیں. یہی کتاب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تا قیامت. یہی ایک ہی کتاب ہے, یہی میسج ہے پوری دنیا کے لیے, اور یہ ملت ابراہیم ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو, لا الہ الا اللہ, بس یہی ہمارا کلمہ ہے. اس کے بعد میں اس کے بارے میں دوبارہ بات کروں گا. اپنے آپ کو سوچیں, ٹھیک کریں, ہر چیز کی آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. اللہ کو دین مت سکھائیں, اللہ کا دین سیکھیں. اتعلمون اللہ بدینکم, کیا تم اللہ کو اپنا دین سکھا رہے ہو؟ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے, جو کچھ کہ آسمانوں میں اور زمین میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.